ہٹلر کون تھا؟ کیا وہ اتنا ہی ظالم تھا جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے؟ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی وجہ کیا تھی؟ ہٹلر نے نازی پارٹی کے لیے سواستکا کا ہی نشان کیوں چنا؟ ہٹلر نے خودکشی کی موت کو گلے لگایا، لیکن کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل، مائی سیلف مشل عباسی۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی سے جڑے چند ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں ممکن ہے آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ 1918 میں جب پہلی جنگ عظیم اپنے اختتام پہ ہوتی ہے، ایسے میں پیرس سے لگ بھگ 200 کلومیٹر دور مارکوین نامی قصبے میں ایک برطانوی سپاہی کے بندوق کے نشانے پہ ہوتا ہے ایک نہتہ جرمن نوجوان۔ اس جرمن نوجوان کو پورا یقین تھا کہ آج اس کی موت اس برطانوی سپاہی کے بندوق سے چلنے والی گولی سے ہو جائے گی، لیکن برطانوی سپاہی ٹی ہنری، جس کی تصویر آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اس نوجوان کو غیر مسلح دیکھتے ہوئے اسے جانے دیتا ہے۔ مگر ہنری نہیں جانتا تھا کہ اس نے اس وقت ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا ہے جو آنے والے کچھ سالوں میں ورلڈ وار 2 کی وجہ بنے گا، اس جنگ عظیم کی جس کی بدولت 5 کروڑ سے زائد لوگ لقمۂ اجل بن جائیں گے۔ جی ہاں، ہنری نے جس جرمن نوجوان کو چھوڑا وہی تھا اڈولف ہٹلر، جو جرمن کا لیڈر بنا۔ پہلی جنگ عظیم میں ہٹلر جرمنی فوج کے لیے کوریئر یا ڈاکیے کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہ واقعہ ہٹلر نے اس وقت خود ہی سنایا جب اس نے ٹی ہنری کی تصویر ایک اخبار میں دیکھی۔ ہٹلر نے یہ واقعہ سنا کے کہا، وہ آدمی مجھے مارنے کے اتنا قریب تھا کہ مجھے لگا میں اب دوبارہ کبھی جرمنی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ ہٹلر کی پیدائش، اس کی پرورش جرمنی کے پڑوسی ملک آسٹریا میں ہوتی ہے، مگر پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد وہ انتقام کی آگ میں سلگتا بجھتا ایک جرمنی بن چکا ہوتا ہے۔ ہٹلر نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز جرمن ورکرز پارٹی جوائن کر کے کیا، وہ ورکرز پارٹی جو آگے جا کے مشہور نازی پارٹی بنتی ہے۔ 1921 میں ہٹلر جب نازی پارٹی کا سربراہ بنا تو اس نے نازی پارٹی کا نشان سواستکا رکھا۔ ہندو، بدھ مت اور جین مت میں سواستکا کو روحانیت کی علامت مانا جاتا ہے اور سنسکرت میں اس کا مطلب فلاح یعنی ویلفیئر ہے۔ دراصل جرمنس یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور جرمنس دونوں ایک ہی نسل، آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جو نشان روحانیت اور فلاح کی علامت تھا، ہٹلر نے اسے خوف، تباہی اور دہشت کی علامت بنا دیا۔ ہٹلر کو جب فرانس اور برطانیہ کے خلاف بغاوت پر جیل میں ڈالا گیا تو اس نے 1925 میں ایک کتاب مائن کیمپ لکھی، جس کا مطلب ہے میری جد و جہد۔ اس کتاب میں اس نے یہودیوں کو جرمنی کے زوال کی وجہ قرار دیا اور جرمنی اور یہودیوں کو لے کے اپنے مستقبل کے عزائم کا ذکر کیا۔ ہٹلر کی لکھی یہ کتاب جب 2016 میں ری پبلش ہوئی تو اسے لوگوں نے اتنا خریدا کہ یہ ون آف دا بیسٹ سیلر ثابت ہوتی ہے۔ ہٹلر کو فیورر ہٹلر کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہٹلر کا اپنے آپ کو دیا گیا ٹائٹل ہے جس کا مطلب ہے لیڈر۔ 1934 میں جب جرمنی کے صدر کا انتقال ہوا تو ہٹلر نے صدر اور چانسلر کے الگ الگ عہدے ختم کر کے ایک ہی نیا عہدہ بنایا جسے فیورر کا نام دیا۔ ہٹلر نے جب جرمنی کے مغلوب شدہ علاقوں کو واپس جرمنی میں شامل کرنا چاہا تو ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کرتا چلا گیا۔ اس کی ان لگاتار کامیابیوں کے پیچھے بھی ایک دلچسپ حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جرمن فوجی پروٹین، جو میتھم فیٹامین کی ایک قسم ہے، لیتے تھے۔ یہ ایک ڈرگ ہے جو جرمن فوجیوں کو ہمیشہ ایکٹیو اور چاقو چوبند رکھتی تھی۔ ہٹلر خود بھی کوکین، مورفین اور میتھم فیٹامین کے انجیکشنز لگواتا تھا۔ بات کی جائے ہٹلر کی لکس کی تو وہ دکھنے میں دبلا پتلا سا ہی تھا، مگر اس کی نایاب مونچھیں، جنہیں ٹوتھ برش مسٹیشز بھی کہا جاتا ہے، کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہٹلر کے مسٹیشز ہمیشہ ایسے نہیں تھے، بلکہ پہلے ہٹلر کی لمبی پرشین مونچھیں تھیں۔ پھر ان ٹوتھ برش سٹائل کی مونچھوں کی وجہ کیا تھی؟
اس سلسلے میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے ساتھی الیگزینڈر مورٹس فرے کا کہنا ہے کہ برطانوی فوج کی جانب سے چھوڑی گئی زہریلی گیس سے بچنے کے لیے ہمیں ماسک پہننے کا آرڈر ملا تھا، مگر ہٹلر کی لمبی پرشین مونچھیں ماسک کو منہ پہ فٹ نہیں ہونے دیتی تھیں، تو اس نے اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ٹوتھ برش مونچھ ہی رکھ لی، جو بعد میں ہٹلر کی پہچان بنی۔ کیا ہٹلر سچ میں بہت ظالم تھا؟ مغرب میں ہٹلر پہ 60 لاکھ یہودی جلانے کا الزام ہے۔ ویسٹرن اس انسیڈنٹ کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں۔ ہٹلر نے محض اپنے ملک کی خاطر انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ہٹلر ہی تھا جس سے نبٹنے کے لیے برطانیہ نے برصغیر سے اپنے قدم باہر نکالے تھے۔ اگر اس وقت برطانیہ کو ہٹلر نے ایک پاؤں پہ نہ نچایا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ برصغیر یعنی موجودہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو جغرافیہ ہم دیکھتے ہیں آج سے بہت مختلف ہوتا۔ خیر، بات ہو رہی تھی ہٹلر کے ظالم ہونے کی، تو آپ کو یہ جان کے راحت ملے گی کہ ہٹلر نے اپنی عوام پر اپنے دور میں دل کھول کر خرچہ کیا۔ اس کے دور میں جرمنی میں کئی اسکولز اور ہاسپٹلز بنے، کسانوں کو سبسڈیز دی گئیں، یہاں تک کہ پورے جرمنی میں کوئی آدمی بے روزگار نہ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے پسند کرتے تھے۔ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا؟ ہٹلر کی یہودیوں سے نفرت کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک، ہٹلر کو کمیونزم سے شدید نفرت تھی، اور یہ یہودی ہی تھے جنہوں نے روس میں کمیونزم برپا کر رکھی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودی جرمنی سمیت دنیا کے زیادہ تر ملکوں کے تمام کاروبار پہ قابض تھے اور پوری دنیا کو کاروباری غلامی میں جکڑنا چاہتے تھے۔ ہٹلر نے خودکشی کیوں کی؟ سوویت روس سے شکست کے موقع پر جب رشین فوجیں برلن میں ہٹلر کے فیورر بنکر کے قریب پہنچتی ہیں تو 28 اپریل 1945 کو ہٹلر کا دوست موسولینی مارا جاتا ہے۔ اس سے اگلے ہی دن یعنی 29 اپریل کو ہٹلر اپنی محبوبہ ایوا براؤن کے ساتھ 15 سال کے تعلقات کے بعد بالآخر شادی کر لیتا ہے۔ ہٹلر جیسے اناپرست شخص کے لیے دشمن کے ہاتھوں گرفتار ہونے یا مارے جانے سے کئی بہتر آپشن خودکشی کی شکل میں موجود تھا، لہٰذا 30 اپریل کو اس نے خودکشی کی تیاری کی، اپنی فوجی وردی پہنی اور پہلی جنگ عظیم میں ملنے والا آئرن کراس بھی وردی پر سجایا، ایوا کو شادی کا گفٹ دیا، اور وہ گفٹ بھی کوئی عام سا تحفہ نہیں بلکہ سائنائڈ کیپسول تھے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی نے اپنے آپ کو ہٹلر کے اسٹڈی روم میں بند کر لیا۔ ہٹلر نے اپنے آپ کو سر پہ شوٹ کیا اور ایوا نے زہر کھا لیا۔ ہٹلر کے گارڈز نے ہٹلر کی ہدایات کے مطابق لاشوں کو جلا دیا، مگر روسی فوجیوں نے بروقت مداخلت کر کے آگ کو بجھایا اور بعد ازاں دانتوں کے ریکارڈ سے ہٹلر کی لاش کی تصدیق کرائی۔ کچھ عرصے بعد اس کی باقیات کو جرمنی کے ایک دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ یوں ہٹلر کی 1000 سالوں تک قائم رہ سکنے والی سلطنت اس کے 1-2 غلط جنگی فیصلوں کی وجہ سے 12 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ٹورسٹس آج بھی ہٹلر فیورر بنکر کو دیکھنے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجیے ہمارا یہ چینل۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔